أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا شهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قوم یہ جو میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، اور جس کا ترجمہ ہے کہ اے اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی اور آگے کی پوری ٹرانسلیشن ہے. اچھا، بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو شروع کا جو پارٹ ہے یہ شعائر، یہی ہمارا آج کا موضوع ہوگا. تو موضوع عشرہ جو چل رہا ہے وہ ہے لرننگز فرام قرآن، کیونکہ ہم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر قرآن نہیں سیکھا تو کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ قرآن از دا فرسٹ اسٹیپ. قرآن کے بعد حدیث آئے گی، حدیث کے بعد دعائیں آئیں گی، پھر تعقیبات آئیں گی، پھر تعقیبات کے بعد زیارات آئیں گی. یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. پہلی چیز جو آتی ہے وہ قرآن آتا ہے. اور ہم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر ہم اللہ سے ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں، اللہ سے رابطہ رکھ سکتے ہیں، تو اس کا واحد راستہ جو ہے وہ قرآن ہے. ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن اگر نبی کے راستے پہ چل سکتے ہیں اور نبی کو محسوس کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا، یا ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے تو قرآن لازم ہے. تو قرآن کی عشرہ موضوع عشرہ جو ہے وہ قرآن ہی ہے اور وہی چلے گا. کل جو موضوع تھا قرآن کا وہ سورہ یوسف پہ تھا، اور پھر میں ایکسپلین کر رہی تھی سورہ یوسف کی کہ امپورٹنس آف ڈریم اینڈ انٹرپریٹیشنز آف دا ڈریم، اور ساری چیزیں جب میں ایکسپلین کر رہی تھی، اس کے بعد مجھے کافی سارے میسیجز آئے جس میں لوگوں نے تفصیلاً اپنے جنوں خواب لکھ کے مجھے جنوں بھیجے، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ان خوابوں کو پڑھتی بھی، اور رپلائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ میں ویسے بھی بہت دفعہ جو ہے اس چیز کو ریفرین کر چکی ہوں، یہاں تک کہ ائمہ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا نا کہ مولا کیا آپ عالم ہیں، تو امام نے کیا جواب دیا کہ میں جاہل نہیں ہوں. وہ اپنے آپ کو ریفرین کر رہے ہیں کہ ان کو وہ عالم نہ کہا جائے. تو ہم تو پھر بھی بہت ہی ادنا سے، میں تو ایک ریسرچر ہوں جو دن کے صرف 5 گھنٹے جو نا قرآن کی ریسرچ میں جو ہے نا وہ گزارتی ہوں. تو نہ میں عالم ہوں نہ میں یوسف ہوں کہ جس کو پروردگار عالم نے جو ہے نا وہ خوابوں کی تعبیر کی صلاحیت دی، اس کا معجزہ آتا ہے. کہ معجزہ کیا ملا تھا یوسف کو کہ وہ خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتے تھے. کچھ خوابوں کی تعبیر تو بتا سکتے ہیں، لیکن سب کی ہم تعبیر نہیں بتا سکتے، کیونکہ نہ میں عالم ہوں نہ میں یوسف ہوں. تو پلیز یہ کل کے جو آپ لوگوں نے مجھے میسیجز بھیجے ہیں اس کے لیے میں معذرت کر رہی ہوں. اور کل کا جو موضوع ہوگا، جو آنے والا کل ہے، اس کا موضوع جو ہوگا وہ ہاروت اینڈ ماروت ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو جادو ہے اور اس کو کیسے توڑا جائے اور اس کو کیسے ریئیکٹ کیا جائے اور کس طریقے سے وہ خراب کیا جائے، یا وہ جو 2 فرشتے تھے جنہوں نے آ کے انسانوں کو جادو سکھایا، ان کی پوری ہسٹری ہوگی، آپ کو ملے گی. بیک ٹو دا ٹاپک. لفظ کیا ہے؟ شعائر. اللہ تعالیٰ نے شعیر سے نکلا ہے. شعیر مینس نشانی، اور شعائر مینس نشانیاں، ایک سے زیادہ نشانیاں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 2 چیزوں کو اپنی نشانی قرار دے رہا ہے. پہلے نباتات اور دوسرے جمادات. سو دیکھیں، یا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو صفا و مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں وہ میری نشانیاں ہیں، اور دوسری جگہ پہ وہ کہہ رہا ہے، یا وہ حجر اسود جو ہے، یا جو وہ حج میں جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. یا پھر جو حج میں قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، جو ذبیحہ پیش کیے جا رہے ہیں، ان پہ پرانے زمانے میں کراس لگا دیا کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ حج کا جانور ہے. تو وہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ جانور جو ذبیحے ہیں، جن پہ نشانیاں لگا دی گئی ہیں حج کے لیے، یہ جو ہیں یہ شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. تو حج ابھی گزرا ہے، اللہ سب کو حج کرائے، مجھے بھی حج کرائے. ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آل صفا و مروہ نشانی کس کی ہیں؟ حضرت ہاجرہ کی. حضرت ہاجرہ نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، ایک ماں ہیں جو اپنے بچے کی پیاس میں، بھوک میں تڑپ کر ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف جا رہی ہیں. اور پہلے تو ایک سلوپ ہوتا تھا، تو حضرت ہاجرہ جو نا وہ تیزی سے سلوپ سے گزرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو حضرت اسماعیل نظر آنا بند ہو جائیں.
تو وہ تیزی سے گزر کے پھر دوسری طرف جاتی تھی. تو یہی ریکمینڈڈ تھا کہ آپ بھی جب گزریں تو تیزی سے ادھر سے گزریں. اب وہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ نشانی کس کی ہے؟ میری ہے, اللہ کی نشانیاں ہیں. پھر آپ جب حج مکمل کر لیتے ہیں, آپ شیطان کو پتھر مارتے ہیں. جمرات الاولیٰ ہے, جمرات الوسطیٰ ہے, تینوں شیطانوں کے نام. جمرات الاقصیٰ ہے, یہ تینوں شیطانوں کو آپ پتھر مار رہے ہوتے ہیں. بھائی کیوں پتھر مار رہے ہوتے ہو؟ کیونکہ جو پہلا شیطان تھا اس نے حضرت ابراہیم کو بہکایا تھا. جو دوسرا شیطان تھا اس نے حضرت حاجرہ کو بہکایا تھا. جو تیسرا شیطان تھا اس نے حضرت اسماعیل کو بہکایا تھا. تو جو حضرت اسماعیل نے, حضرت حاجرہ نے اور حضرت ابراہیم نے کیا, آپ اس کی نقل کر رہے ہوتے ہو. اور نقل کیوں کر رہے ہو؟ دیکھیں ویسے تو ہم آج تک یہ بات نہیں سمجھ پائے کہ یہ بہت سارے لوگوں میں جب میں پوچھتی ہوں نا تو ان کو یہی ڈفرنس نہیں پتا ہوتا کہ مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے. دونوں میں ڈفرنس کیا ہے. مذہب جو ہے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جو 4 بڑی عبادتیں ہیں, یہ مذہب میں آتی ہیں, یہ دین میں نہیں آتی. تو مذہب میں یہ جو نماز ہے اور حج ہے, یہ آپ کا اجتماع شو کرتا ہے, مسلم یونٹی شو کرتا ہے. یہ شو کرتا ہے دنیا کو کہ دیکھو عید آ گئی, یہ سارے مسلمان ایک ساتھ جا رہے ہیں. تو اگر حج آ گیا, یہ سارے مسلمان ایک ساتھ جا رہے ہیں. تو نماز کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے حج, اور روزہ کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے زکوٰۃ. کیونکہ دیکھیں نماز پڑھنا سمجھ میں آتا ہے کہ ہر عبادت میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ سر کو جھکایا جاتا ہے, اپنے رب کے آگے بیٹھا جاتا ہے, اور اس کی جو ہے نا وہ بات مانی جاتی ہے. روزہ سمجھ میں آ گیا تاکہ ہمارے اندر احساس رہے کہ ہم کسی بھوکے کو سامنے دیکھیں تو اس کی جو ہے نا ضروریات کو پورا کر سکیں. زکوٰۃ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ڈونیشنز دینے ہیں, آرمز ٹیکس دینا ہے ہر اس بندے کے لیے کہ جو ضرورت مند ہے. حج کیوں سمجھ میں آتا ہے؟ حج میں تو ہم صرف نقل کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کی, حضرت حاجرہ کی, حضرت اسماعیل کی. کیوں بھائی نقل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شاعر اللہ ہیں. تو کیوں ہے شاعر اللہ؟ کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے سے ایسوسیٹ کر دیا, اپنے سے ملا لیا کہ دیکھو ان کی نسبت اب مجھ سے ہو گئی تو یہ اہم ہو گئے, اور جن کی نسبت شیطان سے ہوئی تو ان پہ لعن ہے, ان پہ پتھراؤ کرو, ان پہ جاؤ اور سٹوننگ کرو. کیا ہے دیکھیں, اگر آپ فیس ویلیو دیکھیں تو وہ جو 3 پلرز ہیں شیطان کے, وہ بھی سیڈیمنٹری راک سے بنے ہوئے ہیں, وہ اسی پتھر سے بنے ہوئے ہیں جس پتھر سے صفا و مروہ بنی ہوئی ہیں. لیکن ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ ایک ایسوسیٹ ہو گیا شیطانوں سے اور ایک ایسوسیٹ ہو گیا رحمان سے, نبیوں سے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اس کا احترام کرنا ہے اور اس کی بے حرمتی کرنی ہے, اس کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے, اس کی عزت کرنی ہے, اور تم کو سر جھکا کے چلنا ہے, اور تم کو دعائیں پڑھ کے چلنا ہے, اور تمہیں اللہ کا نام لے کے چلنا ہے وہاں پر جب آپ چل رہے ہیں. اچھا حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے کیا جو کچھ بھی کیا, پتھر مارے, حضرت حاجر نے پتھر مارے, ہم نقد کیوں اتارے ہیں؟ ہم ان شیطانوں کو مار رہے ہیں کیا جو 3 شیطان بہکانے کے لیے آئے تھے؟ ان تینوں کو نہیں, ہم ان 3 شیطانوں کو نہیں مار رہے. تو پھر ہم کس کو مار رہے ہیں؟ ہم ان شیطانوں کو مار رہے ہیں کہ جو شیطان ہمیں بہکاتے ہیں. جب ہم پہلے شیطان کو مار رہے ہوتے ہیں, بڑے شیطان کو مار رہے ہوتے ہیں, تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم اس شیطان کو مار رہے ہیں جو ہمیں بڑے گناہوں پر اکساتا ہے, جو ہمیں راغب کرتا ہے بڑے گناہوں کی طرف. پھر دوسرے شیطان پہ کو جب مارتے ہیں تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم اس شیطان کو مار رہے ہیں جو ہمیں چھوٹے گناہوں پہ راغب کرتا ہے. اور جب تیسرے شیطان کو مارتے ہیں کہ اللہ ہم اس شیطان کو مار رہے ہیں جو ہمارے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں, جیسے کہ جھوٹ بول لیا اور یہ سارے کام کر لیے, ہم اس شیطان کو مار رہے ہیں کہ جو ہمیں چھوٹے گناہوں پر اکساتا ہے. تو جب ہم یہ نیت کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مارتے ہیں تو پھر ہمارے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ جو چینجز ہیں وہی اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے اندر لے کر آؤ, تاکہ پھر جب تم واپس حج سے آؤ گے تو میں تمہیں ایسا پاک کر دوں گا جیسے کہ تم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. تم ایسے اچھے سے ہو جاؤ گے کہ جس اچھے کو میں پسند کروں گا, میں رب ہو کے تمہیں پسند کروں گا. وہ جو ہمیں رزق دیتا ہے اور جسے خود رزق کی ضرورت نہیں ہے وہ رزق عطا کرے گا. جو خود کوئی گناہ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ آؤ میرے پاس آؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو, وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لرننگز فرام دا قرآن, ہم جو عبادت کر رہے ہیں
کیا ہم اس کے کانسیپٹ کو جانتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں، یا بس ہم صرف عبادت کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم حج کر کے آ گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مقصد کیا تھا، ہم کیوں بھاگ رہے تھے صفا و مروہ کے درمیان میں، یا ہم کیوں سٹوننگ کر رہے تھے، یا ہم کیوں طواف کر رہے تھے. بھائی کیوں کر رہے تھے آپ؟ یا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں. مقصد کیا ہے کہ ہم دونوں سجدوں کے بیچ میں کیوں بیٹھتے ہیں، کیوں دعا کرتے ہیں، کیوں کھڑے ہوتے ہیں، کیوں رکوع میں جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اگر روکنا ہے تو ہم کیوں کس طریقے سے خود کو کنٹرول کر رہے ہیں جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں.